پریشانی، بے اطمینانی اور نیند کی کمی نے اگر آپ کا گھر اور آپ کا دل دیکھ لیا ہے تو پھر برین بوسٹر استعمال کریں، یہ معجزاتی اثر رکھنے والا لذیذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ آج رمشا نے بڑا مزے کا سوال کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ دوست تو میرے امی ابو کے ہیں، وہ آپ کو سنتے ہیں، آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، میں آپ کی ریگولر لسنر نہیں ہوں، مگر آپ کو دیکھنے کے بعد جو وائبز آتی ہیں وہ بہت اچھی آتی ہیں، اور میرے دل میں دو سوال ہیں، دونوں میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ پہلا یہ کہ میں اپنے ماں باپ کو دکھانے کے لیے کبھی کبھی نماز میں ان کی خوشی کے لیے کھڑی ہوتی ہوں اور خود پڑھ نہیں رہی ہوتی، ان کو دکھاوا کرتی ہوں۔ دوسرا، میرے بہن بھائی مجھے اچھے نہیں لگتے، انہوں نے میرے بچپن میں مجھے بہت ستایا، بہت تنگ کیا، اب میں ایک بہت اچھی ڈگری کر رہی ہوں اور مجھے دکھاوے کے لیے ان سے اچھا سلوک کرنا پڑتا ہے، کیا میں یہ طرز زندگی جاری رکھوں؟ کیونکہ میرے دل کو کبھی اچھا نہیں بھی لگتا۔ رمشا، میرے بچے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ میرا رب اور اس کی کائنات ابھی آپ سے مایوس نہیں ہے۔ یہ جو دل میں خیال آیا آپ کے، تو اس سے واپسی ممکن ہے۔ آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں، مجھے ذاتی طور پہ اپنے بہت اعزاء و اقارب اور دوستوں میں وہ لوگ پسند نہیں آتے جو بیٹھ کے محفل میں اپنی تہجد کی نماز کا ذکر کریں۔ یعنی میں کبھی کھل کے کہتا تو نہیں ہوں، پر مجھے یہ خالص دکھاوا لگتا ہے، چونکہ یہ نماز فرض نہیں ہے، یہ اللہ کی قربت چاہنے والوں کے لیے ہے۔ تو اللہ کی قربت ہم سجدے میں لیں، دعا میں لیں، نماز میں لیں، ظاہر نفلی نماز ہے، اس کو خفیہ رکھنا چاہیے۔ میری اہلیہ بہت سارے لوگوں کی چیریٹی کرتی ہیں، لیکن اتنی چھپا کے کرتی ہیں کہ دایاں سے دیتی ہیں اور بائیں کو علم نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ چیز ہمارے دوستوں میں ہو، پیاروں میں ہو یا بڑوں میں ہو، یہ ان کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے اور آپ دکھاوے سے بچ جاتے ہیں۔ دکھاوا ایک جھوٹی زندگی ہے نا، بنیادی طور پہ دکھاوا ہے کیا؟ یعنی آپ جو نہیں ہیں وہ دکھا رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم دکھاوے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کبھی ہم دکھاوے کے لیے کپڑے لوگوں سے مانگ کے پہنتے ہیں۔ بہت سی عورتیں ہیں جو دکھاوے کے لیے زیور مانگتی ہیں پھر پہنتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک دلچسپ واقعہ بھی سامنے آیا، اچھا وہ خالص دکھاوا تھا کہ ایک صاحب نے اپنی شادی کے بعد، اچھا گھر میں موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، لیکن کچھ پیسے جو ان کے پاس آئے ہوئے تھے، کیوں سمجھیں اسلامیوں کے اور ادھر ادھر، تو انہوں نے اپنے سسرال میں جانے کے لیے جو وہ ہوتا ہے ویگو ڈالا، وہ کرائے پہ لیا، کوئی 30,000 روپیہ کرایہ تھا اس کا۔ پھر اس نے اصرار کیا کہ نہیں، میں نے خود چلا کے لے کے جانا، تو وہ ظاہرہ بڑی گاڑی ہے، خود کبھی چلائی نہیں تھی، اور انہیں ایک آدھ ان کے دوست نے سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں مانا، اور پھر اس پہ وہ چلے گئے، اور ظاہر ہے گھر میں گلی میں جاتے ہوئے ان کی وہ جو اس کا اگلا حصہ تھا وہ ٹچ ہو گیا۔ تو اب وہ ساری خوشی غارت، دکھاوے کی خوشی جو کرنے جا رہے تھے، روب ڈالنے جا رہے تھے، کہاں روب ڈلتا ہے؟ یعنی ان کے گھر والوں کو بھی اوقات کا پتہ ہے، لیکن بندہ اندر سے جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہم پھر دکھاوا کرتے۔ اللہ کو دکھاوا بہت ناپسند ہے، وہ عبادت میں ہو، وہ لین دین میں ہو، وہ تعلقات میں ہو۔ بلکہ اگر آپ کو وہ یاد ہو آیت کہ لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی، اسی طور پہ لوگوں کی شہادتیں، جانیں قبول کرنا ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا، تو اس سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ ابھی اللہ نے آپ کے دل میں یہ ڈالا، تو میرے بچے، اٹس اے رائٹ ٹائم کہ اپنے رب سے محبت کو خالص کر لیں۔ مطلب نماز پڑھنی ہے، کوشش کریں، چونکہ آپ پہ تو جماعتیں فرض نہیں ہیں، اکیلے کمرے میں پڑھیں، کسی نہ کسی کو اللہ نے گواہی دلانی ہوئی تو اس ٹائم پہ وہ گزرتے ہوئے آپ کو دیکھ لے گا۔ اگر فرض کریں آپ تہجد پڑھ رہی ہیں، کوئی اور اٹھ جاتا ہے اور آپ کو دیکھ لیتا ہے تو الگ بات ہے، اور اگر آپ کھنگارے مار مار کر اور پوچھے کوئی کہ کیا ہوا، تو میں ذرا تہجد کے لیے اٹھا تھا یا اٹھی تھی، یہ مناسب نہیں ہے۔ دکھاوے میں ایک اور چیز آتی ہے جو خواتین بے احتیاطی کرتی ہیں۔
اپنی شخصیت کو ہم چھپا کے ایک جعلی سی شخصیت بناتے ہیں، اور بعض لوگ تو ظاہر ہے کھانا کھانے کے دوران کھانا کھاتے ہوئے اس کی بھی ریلیں بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ یعنی غلطی کہہ لیجیے پسند نہیں ہے، پر اگر آپ اپنے کلوز سرکل میں بھی یہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ دکھاوے سے آپ کی شخصیت کمزور اور بودھی ہو جاتی ہے اور آپ لٹرلی چھوٹے ہو جاتے ہو۔ یہ جو بہن بھائیوں کا مسئلہ ہے، بہن بھائیوں سے محبت کرنی چاہیے، تعلق ان سے اچھا رہنا چاہیے، مگر واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ ان سے صلہ رحمی لازم ہے۔ صلہ رحمی کا حکم یہ ہے کہ وہ تم سے اگر کٹیں بھی تو تم ان سے جڑو، اگر وہ ناراض ہو کے پیچھے ہٹ جائیں تو تمہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ کوتاہی کمی ہم سب میں ہوتی ہے کہ بہن بھائیوں کے معاملے میں ہم پھر چپ ہو جاتے ہیں یا بہت آگے ہو کے نہیں ہوتے۔ خاندانوں میں رشتوں میں بھی یہ ہوتا ہے، تو انفیکٹ وہاں قطع رحمی نہیں ہونی چاہیے، صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے بہن بھائی کے بارے میں یہ مت سوچیں کہ آپ سے وہ جلتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ اور 4-5 سالوں بعد ڈاکٹر بن جاؤ گے تو آپ کی جو زندگی شروع ہوگی انشاءاللہ آپ کو اللہ اچھا جیون ساتھی دے دے گا، اس کے ساتھ اپنی زندگی بتائیے گا، لیکن آپ پاس رزق زیادہ آئے گا، عزت بھی زیادہ آئے گی۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر رزق زیادہ آئے، عزت زیادہ آئے، وقت زیادہ آئے تو بندے کی اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ اس لحاظ سے اپنے آپ کو بالکل لو پروفائل میں رکھیے گا۔ آئی وڈ سجیسٹ، یہ میں بالکل نصیحت نہیں کر رہا، بہت محبت سے کہہ رہا ہوں، تاکہ کل کلام آپ کے بارے میں کوئی کہے تو آپ کے کانوں کو یہ برا نہ لگے کہ ایسی تھی نہیں، یعنی اسے تکبر آ گیا ہے، اس میں یہ تبدیلی آ گئی، اس میں یہ تبدیلی آ گئی، یہ اب دکھاوا کرتی ہے۔ بعض دفعہ یہ جو شکل صورت ہم بہتر بناتے ہیں، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس پہ ہم یہ چیز فٹ کریں۔ وہ بعض دفعہ ہم اچھا لگنا چاہتے ہیں، اوکے کر لیجئے، لیکن جس سے دوسروں کی شخصیت کو آپ سنب کریں یا ان کو ٹانٹ کریں یا اسی طور پہ ان احساسات کو ہم جب بولتے ہیں، جھوٹ ہم کب بولتے ہیں؟ دوسرے کو غلط پرسیپشن دینے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہارے بالکل ساتھ ہوں، جبکہ آپ ایسا نہیں ہوتے۔ اسی طور پہ اپنے عام زندگی میں چاہے وہ نیکی کے کام ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے کسی کی مدد ہو، چاہے کسی کا احترام ہو، آئی وڈ سجیسٹ کہ دھیرے دھیرے وہ دل میں سے ہی نکلنا چاہیے، تو وہ مفت میں آپ کی زندگی اجیرن نہیں ہوگی۔ اور رمشا پیارے، بہت سی بچیاں بڑھ چڑھ کے باتیں کرتی ہیں اور ذرا وہ کہتی ہیں جو وہ نہیں ہوتی یا جو ان کے پاس نہیں ہوتا۔ جب ان کی دوستیں کبھی ان کے گھر آئیں تو انہیں سب وہ باتیں جھوٹی لگتی ہیں، یہ بھی دکھاوے میں گنا جائے گا۔ آپ کے مزاج کا جو مجھے تھوڑا اندازہ ہو رہا ہے، آپ نسبتاً خاموش طبع ہوں گے اور آپ کا بہت بڑا حلقہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جن 2-3 چھوٹی چھوٹی غلطیوں یا کوتاہیوں کی وجہ سے آپ پریشان ہو تو آپ کی سینسٹیوٹی زیادہ ہے، اور جس بندے کو دوسروں نے تنگ کیا ہو اور اس کے وہ دقت اور وہ تنگی دل کی یاد ہو، جب اس پہ وقت آئے تو اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ سو آئی وش کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دکھاوے والا تعلق نہ رکھیے گا، اور اسی طور پہ نماز کے معاملے میں جو آپ سے ہو جاتی ہے کوتاہی، اس کو بھی نارمل کریں تاکہ آپ کی یہ نارمل لیونگ کا حصہ ہو جائے۔ اچھا، انہوں نے پوچھا تھا کہ سر میں پڑھائی میں جب پریشر لیتی ہوں تو مجھے کبھی کبھی ایک عجیب گھٹن سی ہوتی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو بیٹا اس کے لیے فرینکلی اسپیکنگ اپنا کھانا اچھا کریں۔ کھانے میں آپ ابھی سردیاں آ رہی ہیں، نٹس وغیرہ لیں، یہ السی کی پنیاں بنوائیے، پجیری بنوائیے، اور ان یہ نہ بن رہی ہوں تو پھر آپ کائنات ہربل سے یہ برین بوسٹر منگوائیے۔ اٹس فینٹاسٹک، اٹ ورکس، اور یہ بہت امیزنگ پروڈکٹ ہے۔ فون نمبر ان کا نوٹ کر لیں، اور کہاں ہے جو فون نمبر 0341657826، اور برین بوسٹر کے ساتھ آپ اگر وہ سکون بھی منگوانا چاہیں تو وہ بھی بہت شاندار ہے۔ لیں جناب، اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔